میں نے ایک بار پھر باعتماد لہجے میں کہا، آؤ انجم، میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں۔ میرے لہجے کی سچائی نے انجم کا ہر وسوسہ دور کر دیا۔ وہ میری طرف جھکی اور میں نے اسے پھول کی مانند اٹھا لیا۔ ڈھلان طے کر کے ہم پختہ سڑک پر پہنچے تو وہ اصرار کر کے میرے بازوؤں سے اتر گئی۔ میں اسے سہارا دے کر کمرے تک لایا۔ گرنے سے اس کے ٹخنے اور پنڈلی پر گہری خراشیں آئی تھیں اور پرانے زخم سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ میں نے فون پر مینیجر سے رابطہ قائم کیا۔ مجھے فرسٹ ایڈ باکس کی ضرورت تھی، لیکن مینیجر صاحب ڈاکٹر فراہم کرنے پر تل گئے۔ ڈاکٹر کی مجھے ضرورت تو تھی، لیکن میں یہ خطرہ نہیں مول لینا چاہتا تھا۔ انجم کی پنڈلی پر گولی کا زخم تھا اور ڈاکٹر کے آنے سے خواہ ہماری حیثیت مشکوک ہو سکتی تھی۔ میں نے خود ہی پنڈلی کا زخم دھو کر پٹی کر دی۔ چند پین کلر گولیاں گاڑی کے ڈیش بورڈ میں موجود تھیں، وہ میں نے لا کر انجم کو دی۔ خیال تھا کہ رات سکون سے کٹ جائے گی، لیکن یہ خیال خام ثابت ہوا۔ میں ٹی وی سے شام 7 بجے کی انگلش خبریں سن رہا تھا جب بیڈ روم سے انجم کی ہائے ہائے سنائی دینے لگی۔ اسے درد ہو رہا تھا۔ رات کو وہ درد بڑھ بھی سکتا تھا۔ ضروری تھا کہ ابھی اس کا سدباب کر لیا جائے۔ جو درد کش دوا انجم استعمال کرتی رہی تھی وہ نتھیا گلی یا پھر ایبٹ آباد سے مل سکتی تھی۔ میں نے سوچا رات بے چینی سے گزارنے سے بہتر ہے کہ ابھی تھوڑی سی دقت برداشت کر لی جائے۔ میں نے الیکٹرک ہیٹر گھما کر انجم کی طرف رکھا، پانی کا جگ اور گلاس بھی رکھا اور پھر جیکٹ پہن کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ انجم کی آنکھوں میں خدشات کا سیلاب امنڈ آیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس وقت نہ جائیں، اگر جانا ہے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ حوصلہ رکھو انجم، میں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں آ جاتا ہوں۔ 4-5 میل کا تو سفر ہے نتھیا گلی تک کا۔ نہیں شاہجہان صاحب، اب میں ٹھیک ہوں، درد کافی کم ہو گیا ہے۔ آپ جیکٹ اتار دیں۔ میں نے دیکھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، خوف کی اذیت سے بچنے کے لیے زخم کی اذیت سے انکار کر رہی ہے۔ اچھا بھائی نہیں جاتا، لیکن نیچے جا کر ڈاکٹر سے تو مل سکتا ہوں، شاید وہی کوئی حل بتا دے۔ یہ بات بھی انجم کے دل کو نہ لگی، لیکن میں کسی نہ کسی طرح اسے قائل کر کے باہر آ گیا۔ مطلب ابر آلود ہو چکا تھا اور یکبستہ ہوائیں سائے سائے کرتی بالکنی سے گزر رہی تھیں۔ دور نیچے وادی میں ٹمٹماتی روشنیاں بادلوں کے سبب نگاہ سے اوجھل تھیں۔ میں نے دروازہ باہر سے لاک کیا اور چابی دروازے کی نیچی درز سے اندر کھسکا دی۔ پارکنگ لاٹ تک پہنچنے میں مجھے 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں تیزی سے نتھیا گلی جا رہا تھا۔ جس وقت میں نتھیا گلی مین روڈ پر پہنچا 8:30 کا وقت تھا۔ دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور سڑک پر گہما گہمی تھی۔ ایک میڈیکل اسٹور کے سامنے میں نے گاڑی روکی اور اندر داخل ہو گیا۔ اسی وقت ایک شخص تیز قدموں سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ بالکل میرے قریب سے ہو کر سڑک پر پہنچا اور نیلے رنگ کی پجیروں میں بیٹھ گیا۔ اس وقت میڈیکل اسٹور کی چھت ٹوٹ کر میرے سر پہ آ گرتی یا سامنے کھڑا ہوا سیلز مین ہوا میں معلق ہو جاتا تو مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی اس شخص کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ کتنی دیر تک تو مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ میں اپنی ایڑیوں پر گھوم کر سکتے کی کیفیت میں نیلی جیپ کی طرف دیکھتا رہا۔ حیرت کا یہ شدید ترین ریلا گزر گیا تو دل و دماغ میں تہلکا سمجھ گیا۔ یوں لگا جسم کے تمام مساموں سے پسینے کے دھارے بہہ نکلے ہیں اور میں ابھی یہاں کھڑا کھڑا اپنے عرق میں غرق ہو جاؤں گا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ دکان میں موجود لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور ابھی جو خاتون دکان میں داخل ہوئی ہے وہ آگے جانے کے لیے مجھ سے راستہ طلب کر رہی ہے، لیکن مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ میڈیکل اسٹور، نتھیا گلی، الفردوس میں کراہتی ہوئی انجم، مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ یاد رہا تو اتنا کہ میں نے ابھی اس شخص کو دیکھا ہے جو جرائم اور فتنہ گری کی دنیا میں یکتا ہے، جو ہلاکت، بربادی اور تباہی کا دوسرا نام ہے، جسے کسی شہر یا بستی میں دیکھے جانے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس شہر یا بستی میں بربادیاں ڈیرے ڈالنے والی ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے صدا ابھری، یا رب یہ شخص کیوں ہے یہاں؟ میرے پاک وطن میں، پاک فضاؤں میں یہ پلید صورت کیوں نظر آئی؟ کیوں دیکھا میں نے اسے یہاں پر؟ ایک ٹیس سی سینے کی گہرائیوں سے ابھری اور میں جیسے صدمے سے پاگل ہو گیا۔ میرے اندر کسی نے پکار کر کہا، شاہجہان، اس شیطان کو پکڑو، اسے بھاگنے نہ دینا، یہ نکل گیا تو اس بستی میں سرایت کر جائے گا، زہر بن کر زمین کی شریانوں میں دوڑے گا اور قیامت بن کر نشیب و فراز کو ڈھانپ لے گا۔ اسے پکڑ لو شاہجہان، ختم کر دو اسے۔ قدرت نے تمہیں ایک سنہرا موقع دیا ہے، اگر بس چلے تو اسے مار ڈالو، اس سے ایک لفظ کا تبادلہ کیے بغیر اسے گولیوں سے چھلنی کر دو۔ عجب جنونی انداز میں نے جیکٹ کی جیب تھپ تھپائی، ریوالور کی موجودگی کا یقین کیا اور سامنے کھڑی عورت کو دھکیلتا سڑک کی طرف بھاگا۔ شیطان کو لے کر وہ شیطانی گاڑی تقریباً 200 گز آگے نکل چکی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، انجن اسٹارٹ کیا اور گیئر لگا کر ایکسیلیٹر پورا دبا دیا۔ نسان سنی کمان سے نکلے تیر کی طرح پجاروں کے پیچھے لپکی۔ ارد گرد کھڑے لوگوں نے حیرت انگیز خوف کے عالم میں مجھے دیکھا اور بھاگ بھاگ کر میری زد سے نکلے۔ میری نگاہیں جیپ کی ٹیل لائٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ مین روڈ پر کچھ آگے جا کر تاج محل اور نیو تاج محل ہوٹل کے سامنے مجھے رکنا پڑا۔ ایک بڑی کار پارکنگ کے لیے ریورس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ٹریفک رک گیا۔
میں نے سائڈ سے گاڑی نکالنا چاہی لیکن ناکامی ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں ہارن بجنے لگے اور ٹریفک کانسٹیبلوں کی سیٹیاں گونجنے لگیں۔ میں چٹک کے رہ گیا۔ جی چاہا نتائج کی پرواہ کیے بغیر گاڑی دوڑاتا چلا جاؤں اور جس قیمت پر بھی ہو نیلی جیپ کو جالوں۔ بے بسی کے وہ لمحات میرے لیے ناقابل فراموش تھے۔ پجارو جیپ اس ٹریفک سے نکل کر نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسٹیئرنگ سے سر ٹکرا ٹکرا کر خود کو لہو لہان کر لوں۔ ٹریفک سارجنٹ مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ غالباً اسے احساس ہوا تھا کہ میں کسی شدید عذاب میں گرفتار ہوں۔ وہ اپنی تون سنبھال کر آگے آیا اور میری گاڑی کے سامنے سے ٹریفک کو روا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا میرا ہاتھ مسلسل ہارن پر جمع ہوا ہے اور لوگ تعجب سے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ شاید انہیں میری ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے کیا قیامت گزر کے گئی ہے۔ ٹریفک بحال ہونے میں تقریباً 2 منٹ لگے۔ راستہ ملتے ہی میں اندھا دھند گاڑی بھگانے لگا۔ ایک موہوم امید کے سہارے میری نگاہیں ہر طرف گردش کر رہی تھیں۔ جی چاہ رہا تھا کہ ہر بند دروازہ توڑ دوں اور اس کے پیچھے جھانک کر دیکھوں کہ وہاں تو نیلی جیپ موجود نہیں۔ تقریباً 10 منٹ تک میں یوں ہی دیوانوں کی طرح نتھیا گلی کی نیم تاریک سڑکوں پر چکراتا رہا۔ شیطان اور شیطانی گاڑی کہیں نظر نہ آئے۔ آہستہ آہستہ میری نگاہیں عقب نما شیشے پر مرکوز ہو گئیں۔ پچھلے 10 منٹ سے میں آئینے میں مسلسل جگمگاہٹ دیکھ رہا تھا، بلکہ یہ جگمگاہٹ الفردوس سے ہی میرے ساتھ تھی۔ پرسوں سے جو وسوسہ مجھے گھیرے میں لیا ہوا تھا وہ آج حقیقت نکلا۔ میری نگرانی کی جا رہی تھی۔ ڈارک بلو رنگ کی جو سوزوکی کار میرے پیچھے آ رہی تھی، میں اسے الفردوس کے پارکنگ لاٹ میں دیکھ چکا تھا۔ یکا میرے اندر حیرت کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ ہتھیلیاں اور انگلیوں کی پوریں جلنے لگی۔ میں نے گاڑی کا رخ خانپور جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا۔ نتھیا گلی سے نکلتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈارک بلو گاڑی میرے تعاقب میں ہے۔ میں اسے تعاقب میں رکھ کر تقریباً 4 کلومیٹر آگے سنسان سڑک پہ لے آیا۔ اب مجھے کسی اندھے موڑ کی تلاش تھی۔ خانپور اور نتھیا گلی کے درمیانی راستے میں اندھا موڑ تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے حافظ آباد میں تربوز کا کھیت تلاش کرنا، لاہور میں دودھ دہی کی دکان ڈھونڈنا یا پشاور میں کسی خان صاحب کی دید کا آرزومند ہونا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایک مناسب موڑ نظر آ گیا۔ میں نے گاڑی موڑتے ہی سڑک کے کنارے کھڑی کر دی، روشنیاں بجھائیں اور پھر بھرا ہوا ریوالور تھام کر باہر نکل آیا۔ مجھ پر ایک وحشتناک موڑ طاری ہو چکا تھا۔ ریوالور ہاتھ میں لے کر میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا۔ حسب توقع 20-30 سیکنڈ بعد ڈارک بلو گاڑی کی روشنیاں چمکی اور وہ موڑ سے نمودار ہوئی۔ گاڑی کی رفتار تقریباً 40 کلومیٹر تھی۔ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ 20 میٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ نتیجے میں وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ جو ہی میں ہیڈ لائٹس کی زد میں آیا، ڈرائیور نے اضطراری طور پر بریک دبا دیے۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس خالی سڑک پر اتنی سردی میں یوں کوئی اس کا راستہ روکے کھڑا ہوگا۔ ٹائروں نے احتجاجی چیخ بلند کی اور گاڑی لہراتی ہوئی میری گاڑی کے پہلو میں جا رکی۔ اس سے پہلے کہ میرے متعاقب صورتحال پوری طرح سمجھ پاتے، میں تڑپ کر گاڑی تک پہنچا اور بایاں ہاتھ اگلے دروازے کے ہینڈل پر آیا اور دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ کیا بات ہے؟ گاڑی چلانے والے کے حلق سے آواز نکلی۔ مجھے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کیونکہ کن پٹی سے چھونے والے ریوالور نے فوراً ہی سوال کنندہ کی تصدیق کر دی۔ میں نے مدھم روشنی میں دیکھا وہ تقریباً 35 برس کا ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہی میاں والی کے کچلے بھیڑو کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ خوشحالی اور امن کے دور میں ایسے بھیڑو عید قرباں پر ہمارے گھر کے آنگن میں ذبح ہوا کرتے تھے۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھیڑو نے گاڑی کی ہم رنگ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، خد و خال خالص پنجابی قسم کے تھے۔ وہ گاڑی میں تنہا تھا۔ خبردار چالاکی دکھائی تو اسی جگہ ٹھنڈا ٹھار کر دوں گا۔ بھیڑو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن پھر چپ ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ شلوار قمیض والے بھیڑو نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں تیرا گمشدہ باپ ہوں، چل ریورس کر اپنی اس ماں کو اور واپس موڑ۔ دیکھو تم مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں دھمکانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں نے تیری دم میں نمدہ فٹ کر رکھا ہے۔ اگر رینکی پینکی کی تو ٹانگیں چیر کے جھولی میں ڈال دوں گا۔ چل میرا پتر گاڑی ریورس کر۔ شلوار قمیض والے نے ایک بار پھر میرے چہرے کی طرف نگاہ دوڑائی اور پھر چپ چاپ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ میرا ریوالور بدستور اس کی کن پٹی پر تھا۔ بائیں ہاتھ سے میں نے اس کے نسواری کوٹ کی جیبیں ٹٹولی۔ ایک جیب میں ریوالور کی گولیاں بھری تھیں، اس کا مطلب تھا ریوالور بھی موجود ہے۔ جیبیں ٹٹولنے کے بعد میں نے آگے جھک کر ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا تو ریوالور کی تلاش ختم ہو گئی۔ ہتھیار ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر بھیڑو بری طرح کسمسایا لیکن کچھ کر نہ سکا۔ میں نے دیکھا ہے جانی کیفیت سے اس کا سارا جسم لرز رہا ہے۔ گاڑی نتھیا گلی کی طرف 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی تھی تو میں نے بھیڑو کو رکنے کا حکم دیا۔ اس نے پتھریلے کنارے پر گاڑی روک دی۔ بائیں طرف نشیب میں تاریک ڈھلان تھی۔ چلو اسٹیئرنگ موڑ اور اتار اپنی اس ماں کو نیچے۔ کیا؟
میں پشتوں میں گفتگو نہیں فرما رہا. چل اتار اس گاڑی کو نیچے. تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ خراب تو نہیں لیکن ہو جائے گا. جب میرا دماغ خراب ہو جائے نا تو میں بندوں کو ایسی جگہ گولیاں مارتا ہوں کہ وہ پوسٹ مارٹم کراتے ہوئے بھی شرماتا ہے. چل ماں صدقے اتار اس گاڑی کو نیچے. بھیڈو نے ررس کر گاڑی ڈھلوان کی طرف موڑ دی. اسے آگے اور پیچھے دونوں طرف موت نظر آ رہی تھی. ڈھلان خطرناک تھی لیکن میں جانتا تھا ایسی خطرناک بھی نہیں. نتھیا گلی جاتے ہوئے میں نے یہاں رک کر انجم کو دوربین سے بندروں کی خرمستیاں دکھائی تھیں. یہ سارا جنگل بندروں سے اٹا پڑا تھا. میں چونکہ دن کی روشنی میں جگہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا اس لیے مجھے یقین تھا کہ کچھ ہو جائے تو ہو جائے لیکن گاڑی یہاں الٹے گی نہیں. 2 پہیے ڈھلان سے نیچے اتر گئے تو بھیڈو نے پھر بریک لگا دیے جیسے کوئی پہاڑی بکرا پتھر سے کودتے کودتے جھجک جائے. میں نے ریوالور بے رحمی سے اس کی گردن میں دھسا دیا. مجبوراً بھیڈو کو پاؤں بریک پیڈل سے ہٹانا پڑے. گاڑی جھرجری لے کر نشیب میں اتری اور اچھلتی کودتی لپکتی چلی گئی. قریباً 30 میٹر جا کر نیچے ایک تناور درخت سے اس کا تسلی بخش ٹکراؤ ہوا. چھناکے سے ہیڈ لائٹس بجھ گئیں اور ونڈ اسکرین تڑک گئی. بھیڈو کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی. وہ شکل و صورت سے ایک چھٹا ہوا بدماش نظر آتا تھا لیکن اچانک آپس آ تھا. دیکھ لیا نا؟ ہاں دیکھ لیا. اب جو تم نے دیکھنا ہے وہ اللہ کسی کو نہ دکھائے. کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں نے کہا میں تجھے ٹائم بم پہ بٹھا رہا ہوں. کیا مطلب؟ میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ بہت جلد اس پر مطلب واضح ہو جائے گا. میں نے گاڑی پر بھیڈو کے گلے سے اونی مفلر اتارا اور اس کی تھوڑی کے نیچے سے گزار کر ہیڈ ریسٹ کے ساتھ گرا دے دی. یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ بھیڈو مزاحمت کے لیے تیار ہی نہ ہو سکا. جب وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوا تو اس کی گردن ہیڈ ریسٹ کے ساتھ فکس ہو چکی تھی. اب میں نے گاڑی کے تباہ شدہ بونٹ میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور پلاسٹک وغیرہ جلنے کی بو آ رہی تھی. یہ آگ گو کہ ابھی مدھم تھی لیکن کسی بھی وقت پھیل کر پیٹرول لائن یا ٹنکی تک پہنچ سکتی تھی. اس کے بعد یہ کار ایک بم ہی تھی. میں نے دروازہ کھولا اور قریب ہی 20 فٹ دور ایک چیڑ کے تنے سے ٹریک لگا کر کھڑا ہو گیا. ریوالور کا سمت بھیڈو کی طرف تھا. یکایک اس کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکلی اور بدحواسی کے عالم میں اس نے خود کو کھولنے کی کوشش کی. وہ صورتحال کی تہہ تک پہنچ گیا تھا اور اب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی سے نکل جانا چاہتا تھا. خبردار اپنے ہاتھ مدبر سے دور رکھو. خوف کی فراوانی میں اس نے میری بات سنی انسنی کر دی. میری انگلی نے اوپر تلے 2 بار ٹریگر کو حرکت دی اور 2 گولیاں دھماکوں کی آواز سے گاڑی کی نشست میں پیوست ہو گئیں. شور سے جنگل گونج اٹھا. دھماکوں نے وہی کام کیا جو ہسٹری کے مریض پر تھپڑ کرتا ہے. بھیڈو نے لرس کر ہاتھ مفلر کی گرہ سے دور ہٹا لیا. مجھے مت مارو. وہ گھگی آیا. میں مرنا نہیں چاہتا. مجھے یہاں سے نکالو. تمہارا نام کیا ہے؟ گلزار. کیوں پیچھا کر رہے تھے؟ میں پیچھا نہیں کر رہا تھا. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. دیکھ بچے جتنی دیر کرے گا نا اتنا ہی خطرہ بڑھتا جائے گا. اگر تیرے دماغ میں گوبر نہیں بھرا ہوا تو پیٹرول کی بو تجھے آ رہی ہوگی. آ رہی ہے نا؟ مجھے معاف کر دو. میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں. تم جو پوچھو گے بتا دیتا ہوں لیکن مجھے یہاں سے نکالو. تم صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. جب تک تم میرے سوالوں کے جواب نہیں دو گے میں تمہیں یہاں سے نہیں نکلنے دوں گا. بہتر ہے کہ مشین کی طرح بولنا شروع کر دو اور جو میں پوچھتا ہوں بتاتے جاؤ. شاید یہ گاڑی پھٹنے سے پہلے میرے سوال جواب پورے ہو جائیں. پوچھو. کیا پوچھتے ہو؟ تمہیں قادر زمان نے بھیجا ہے؟ ہاں. تمہارے ساتھ اور کون کون ہے؟ 2 بندے اور ہیں. ایک کا نام مشتاق ہے اور دوسرے کا اکبر نیازی. ہم باری باری تم پر نگاہ رکھتے ہیں. ساحل صاحب کو کیوں مروایا جا رہا ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم. خدا کی قسم میں کچھ نہیں جانتا. تمہارے پاس وقت بہت کم ہے. میرے خیال میں فیول لائن لیک ہو چکی ہے. گاڑی کے آس پاس پیٹرول پھیلا ہوا ہے. آگ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں ہے. جاگیردار صاحب مجھے بھوکے کتوں سے نچوا دیں گے. یہ تو جب ہوگا تب ہوگا مگر ابھی یہ گاڑی تمہیں زیادہ وقت نہیں دے گی. صاحب ایک ایسے شخص کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں جو جاگیردار صاحب کا کوڑا سجن ہے. جاگیردار صاحب کے سامنے اب 2 ہی راستے ہیں. اپنے سجن کو بچا لیں یا صاحب کو ٹھکانے لگا دیں. میرے ذہن میں ایک ہفت رنگ پھل جڑی چھوٹی. میں نے لرزاں لہجے میں پوچھا کیا جاگیردار کا وہ سجن بھی اس وقت نتھیا گلی میں موجود ہے؟ ہاں. گلزار کے ہونٹوں سے بے اختیار نکل گیا. کیا وہی شخص ہے جو تھوڑی دیر پہلے نیدی بجیروں میں پیٹرول پمپ کی طرف گیا ہے؟ مجھے چھوڑ دو. میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں. نہیں پہلے بتاؤ. پھر کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ نہیں یہ کوئی وعدہ نہیں ہے. تم اپنا وقت ضائع مت کرو. جلدی بکو. ہاں یہ وہی شخص ہے. تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں. صرف اتنا پتا ہے کہ بارڈر پار سے آیا ہے. شاید چندی گڑھ سے یا کپور تھلہ سے. کسی بہت بڑے وڈیرے چودھری کا پتر ہے. ایک پورا پنڈ جلا دیا تھا اس نے. 10-12 بندے بھی مارے ہیں. گلزار اپنی طرف سے سنسنی خیز انکشافات کر رہا تھا اور میں اس کی بے خبری پر افسوس کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا. اس سے اس شخص کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا. کچھ بھی علم نہ تھا.
वो खूनी आंधी को हवा का झोंका कह रहा था, कैंसर के नासूर को फुंसी बता रहा था। एक अफरियत का तारुफ इसने मुझसे मामूली कातिल के तौर पे कराया। ना जाने क्यों मेरी समात में वो अल्फाज गूंजने लगे जो नासिर नामी शख्स से किसी इसके साथी ने कहे थे और मैंने 2-3 रोज पहले मोहम्मद अता की जुबानी सुने थे। हम क्यों डरे वो जिनकी लाशें सड़कों पर तड़पेंगी और मुर्दा खानों में अकड़ेंगी। इन अल्फाज की बाज़गश्त उभरती और फैलती चली गई। सूती लहरें लपकती गईं आगे और आगे, इस नीली पजीरों तक जो किसी गैराज में, किसी पोर्च में या किसी चार दीवारी में खड़ी थी या फिर किसी सड़क पर भागी जा रही थी। दफातन मैं अपने ख्यालों से चौंक गया। सुलगती गाड़ी के बोनट से 2 दफ़ा भक भक की आवाज़ आई और फिर एक समाज शिकन धमाका हुआ और गुलजार समेत सुजुकी के पर खच्चे उड़ गए। मैं चंद लम्हे महबूद खड़ा रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। गाड़ी का एक जलता हुआ दरवाज़ा मुझसे सिर्फ 5 कदम के फासले पर पड़ा था। फिज़ा में अब तेज़ी से जलते प्लास्टिक की बू फैल रही थी। धमाका मेरी तवक्को से ज़्यादा ज़ोरदार था। सिर्फ पेट्रोल की टंकी फटने का ऐसा धमाका हरगिज़ ना होता था। शायद गाड़ी में कोई आतशगीर मादा भी रखा था। ये सारे ख्यालात 2-3 सेकंड के अंदर अंदर मेरे जहन में आए। अचानक मुझे किसी के भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं सख्ते किसी कैफियत से निकलकर आवाज़ों की तरफ मुतवज्जा हुआ। करीबी दरख्तों से एक साया सा निकलकर बड़ी तेज़ी से ढलानों पर चढ़ रहा था। बिला सोचे समझे मैंने अपनी जगह से हरकत की और साए के पीछे लपका।